الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على بكل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتا سکوں، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گناہ گار بندے سے دین کا کام لیا۔ میرے دوستو، آج کی یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی بکل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کل جس قدر سے تیزی سے جسمانی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اسی قدر تیزی سے روحانی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ مذہب سے دوری، دین سے بیزاری کی وجہ سے صورتحال یہ بن گئی ہے۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ معمول کی چیزیں بن گئی ہیں۔ حسد اور بغض کے مارے لوگ آگے نکل گئے ہیں، اپنے ہی جگر گوشوں کے خلاف، اپنے ہی عزیزوں کے خلاف تعویذ بناتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے دین و ایمان کی فکر سے بے پرواہ ہو کر غیر مسلم لوگوں کے پاس جانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور کالا جادو کروانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کالا جادو کرواتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعصاب اور جنات کا اثر آدمی پر ہو جاتا ہے۔ ان کے اثرات سے جہاں خاندان میں لڑائیاں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگ مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی خوفناک صورتحال میں جان اور ایمان کی سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرت سے پاک اور صاف کرے اور جادو سے باز آئے، کیونکہ کسی پر جادو کروانا جائز سمجھ کر جائز سمجھ کر کفر ہے، اور ناجائز سمجھتے ہوئے کسی پہ جادو کروانا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کے لیے بہت اچھا علاج بتایا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی منزل کی 33 آیات مبارکہ ہیں۔ ہم سب حافظ قرآن ہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ منزل کی 33 آیات کون سی ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے منزل کی 33 آیات کون سی ہیں۔ ان منزل کی 33 آیات کو روزانہ پڑھا کریں۔ حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب نے اس کو بڑے ہمت سے جمع فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھا کریں، لیکن یہ موبائل فون ہے، اس کے استعمال سے ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کان پکڑے ہوئے آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ شروع میں بچوں کو کان پکڑاتے تھے، یہ بات بھی اچھی نہیں تھی، لیکن مزاج میں نہیں تھی۔ اس وقت بچوں کو کان پکڑاتے تھے، بعض دفعہ بڑوں نے بھی کان پکڑنے شروع کر دی ہیں، بعض نے تو 2 کان پکڑنے شروع کر دی ہیں۔ یہ اچھی علامت تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کان پکڑے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے تو دعاؤں کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور کان پکڑے گھر سے نکلیں گے تو دعا سے محروم رہ گئے۔ تو گویا موبائل فون ہے ہمارے وقت کو، ہماری عبادات کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے ذکر کو ہم سے دور کرتا ہے۔ بوقت ضرورت ہونا چاہیے، جو ضرورت ہے وہ بوقت ضرورت ہے، اس کو اپنا شوق بنانا بہت نقصان کی بات ہے۔ اسی طرح میرا ایک بہت اچھا دوست تھا،
مجھے फ़ون کر رہا تھا، لیکن میرا फ़ون چارجنگ پر لگا تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا۔ کوئی 10 دفعہ ان کا फ़ون آیا۔ جب 13ویں دفعہ ان کا फ़ون آیا تو کسی اور نمبر سے تھا۔ میرا عام طور پر معمول تھا کہ میں ان نون نمبر سے फ़ون آئے تو میں فوراً اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے ان کا فون اٹھایا، وہ صاحب غصے سے کہنے لگے، سخت الفاظ سے کہنے لگے، میں نے 12 دفعہ آپ کو اپنے نمبر سے فون کیا، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ تو اب آپ جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہے تھے، اب میں نے 13ویں دفعہ اپنے دوست کے موبائل سے فون کیا تو آپ نے فون اٹھا لیا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرا فون چارجنگ پر تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا، قسم بھی کھائی، لیکن وہ کہتے تم جھوٹے ہو، تم بددیانت ہو، تم بد اخلاق ہو۔ وہ صاحب مجھ سے ایک برس تک ناراض رہے۔ پھر اسی طرح موبائل فون کی وجہ سے میرا خود کا سکا بھائی یعنی میرے چاچو تقریباً 2.5 سال مجھ سے ناراض رہے۔ ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو غلطی سے غلط چیز سینڈ کر دی تھی۔ میں نے بہت بار کہا ان کو، میں نے کہا جناب غلطی سے سینڈ ہوئی تھی، وہ صاحب ماننے کو ہی نہیں تیار تھے۔ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، ہر جگہ سے انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ کافی دفعہ ان کے گھر بھی گیا، لیکن وہ گھر پر ہی نہ تھے۔ موبائل فون کی وجہ سے رشتہ داروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح میرا سب سے اچھا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ میں موبائل فون پر ان کو دین کی باتیں اور صحبت کے حوالے سے کچھ باتیں بتا رہا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، بہت غصے میں ہیں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور انہوں نے بہت سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اسی طرح میری نظر میں موبائل فون دوسروں میں پیار، محبت، عزت و احترام کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بیوی شوہر پر شک کرتی ہے، وہ آدھی رات کو غیر عورتوں سے بات کرتا ہے، کیا پتہ شوہر کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ موبائل فون کی وجہ سے بہت سے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ساس بہو سے خفا رہتی ہے، داماد سسر سے غصہ رہتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہیں۔ اگر بہو کے گھر سے فون آیا تو ساس کہتی ہے کہ اس کی ماں اس کو بھڑکاتی ہے، اس کو سکھاتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اس کو بسنے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی ہو اور سمجھاتی ہو۔ بہرحال موبائل فون بہت نقصان کی چیز ہے۔ نماز کے وقت، عبادات کے وقت مکمل طور پر فون کو بند رکھنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوں تو جو صاحب فون پر ہیں ان سے کہیں میں دعا مانگ لوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر فرمایا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کلمات کہہ کر آپ سواری پر سوار ہو گئے اور اپنی مبارک کمر میرے سینے پر رکھ دی اور ٹیک لگا دی۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، یہ جو دعا سوار اپنی سواری پر چڑھ کر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر اس طرح مسکراتا ہے جس طرح میں تم کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ لمحہ لمحہ یہ موبائل فون ہم سے یہ عادتوں کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صاحب نے بتایا کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موبائل فون بھی استعمال ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، خدا کے لیے جب بھی کھانا کھا رہے ہو تو فون سائڈ پر رکھ دیا کرو، والدین سے بات کر رہے ہو تو فون چھوڑ دیا کرو۔ اسی طرح یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ گود میں کھلے ہوئے پودے اولاد ہیں، گملے میں کھلے ہوئے پودے، کیاری میں کھلے ہوئے پودوں پر خاتون کی جتنی نگاہ ہوتی ہے گود میں کھلے ہوئے پودوں کی طرف نہیں۔ ان پودوں کو کیڑا لگنے نہیں دیتی، ان کو پانی بھی لگاتی ہے، گوڈی بھی کرتی ہے، کھاد بھی ڈالتی ہے اور ان کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ جو گود میں کھلے ہوئے پودے ہیں ان کو خود کیڑا لگواتی ہے۔ اب بات عرض کر دیتا ہوں، یا اللہ ہم سب کی بہنوں کی حفاظت فرما۔ جس بچی کے پاس موبائل فون ہے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جس بچی کے پاس موبائل فون ہے نہ تو وہ خود بچی ہے، نہ ہی اس کا خود کچھ بچا ہے، نہ وہ خود بچی ہے۔ پہلا بچی تو بچی ہے، دوسرا بچی بچنا ہے، نہ وہ بچی ہے نہ اس کا خود کچھ بچا ہے۔ پہلے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی بہن کو بیٹی کو خط لکھے، کسی کی بہن بیٹی کو آنکھ مارے، کسی کی بہن بیٹی کو راستے میں چلتے ہوئے اس پر الفاظ کسے۔ ہو سکتا تھا کسی محلے کی دکان پر خط آتا تھا، ہم اس دکاندار کے خلاف کارروائی کرواتے تھے، مقدمہ درج کرواتے تھے۔ کسی کی بہن کے نام خط آتا ہے، غیر آدمی کا خط آتا ہے، کانپ جاتے تھے، لڑنے کو جاتے تھے۔ اور تو اب موبائل فون دے کر براہ راست گھر کا پتہ بتا دیا ہے، جو چاہے دستک دے، جو چاہے خط بھیجے،
जो चाहे आँख मारे, जो चाहे उन पर अल्फाज कसे। मेरे दोस्तों, ये भी क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह के अज़ाब से डरो। मेरे दोस्तों, क्या हो गया है हम सबको? हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं जिसकी बुनियादी कलमा तैयबा पर रखी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सबको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहिए, किसी की बहन बेटी को आँख नहीं मारना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के अज़ाब से डरो, तौबा करो। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, लेकिन ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत में ऐसी है। मोबाइल से कीड़ा लगता है, बहुत खौफनाक किस्म के जरासीम पैदा होते हैं। गोद में खिला हुआ पौधा औलाद है, गमले में खिला हुआ पौधा, क्यारी में खिला हुआ पौधा मुरझाने के लिए है। गोद में खिला हुआ पौधा मुरझाने के लिए नहीं, जन्नत में ले जाने के लिए है। लेकिन ये जो गोद में खिले हुए पौधे हैं, उनकी कोई कदर ही नहीं। माफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर माँ अपने गोद में खिले हुए पौधों की हिफाजत करे तो पौधे कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। पहले वक्त में औरत मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, और अब तो मगरिब के बाद निकलती है और पता नहीं कब वापस आती है। पहले वक्तों में औरत मुकम्मल कपड़े, मुकम्मल हिजाब करती थी। अब हिजाब तो बहुत दूर की बात है, कपड़े भी मुकम्मल नहीं पहनती। पहले वक्त में औरतें सर पर दुपट्टा होता था, अब सर पर दुपट्टा तो बहुत दूर की बात है, कंधों पर भी नहीं होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग क्यों फिर अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हैं? अंग्रेज़ों का कोई पता नहीं, हम लोगों ने जहन्नुम में नहीं, हम लोगों ने जन्नत में जाना है। मेरी बहनों, कुछ तो खुदा के खौफ से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, मुकम्मल कपड़े पहना करें, मुकम्मल हिजाब किया करें। इसी तरह एक वाक़या याद आया। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, अल्लाह के फजल करम से वो हाफिज़ कुरान है। हम दोनों बाज़ार में जा रहे थे। पहली बार एक खातून की तरफ उसकी निगाह पड़ी तो दोस्त कहता, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरह थोड़ा आगे गए, फिर कहने लगा, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुछ देर बाद फिर आगे गए, इसने फिर कहा, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने इससे पूछा, भाई तुम जब भी किसी खातून को देखते हो तो एक ही अल्फाज क्यों कहते हो? तो मैंने कहा, इसका मतलब क्या है? तो वो कहने लगे, इसका मतलब है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह अकबर। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने उनसे कहा, सुनो भाई, मेरी एक बात सुनो। मैंने कहा, तुम्हारी कोई बहन है? उसने कहा, जी है। मैंने कहा, कितनी है? तो वो कहने लगा, शर्म करो, खुदा के खौफ से डरो। मैंने कहा, बताओ तो सही कितनी है? उसने कहा, 2 हैं। मैंने कहा, अगर मैं उन दोनों बहनों पर यही अल्फाज कसूं तो वो गुस्से से वड़खड़ा कर बोला, मैं तेरी जान ले लूँगा अगर तूने मेरी किसी भी बहन के बारे में कोई बात की। मैंने कहा, फिर मेरे भाई, अगर आज तुम किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से डालोगे ना, तो कल को कोई तुम्हारी बहन बेटी को भी बुरी नज़र से ही देखेगा, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। अगर आज हम किसी की बहन बेटी को अच्छी नज़र से देखेंगे तो कल को कोई हमारी बहन बेटी को भी इज़्ज़त से देखेगा। बाज़ार में चलो तो सर झुका कर चलो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, और अगर कोई बुरी चीज़ देखो तो फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, और दिल में कहो, अल्लाह पाक इनको नेक बनाए और हमारी हिफाजत फरमा। अगर माँ अपने गोद में खिले हुए पौधों पर तवज्जो दे, अल्लाह की कसम, पौधे खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। देखा जाए तो माँ अपनी बेटियों को खुद उनके नसीब ख़राब करती है, लिबास अजीबो किस्म के पहनाती है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वक्त बहुत सा कम है, मुख्तसर सी बात करके अपनी आज की नशिस्त का इख्तिताम करूँगा। ये पैगाम उसके लिए है जो इसको महसूस करता है कि उसके अंदर ये बुराई पाई जाती है। ये पैगाम उसके लिए है जो समझता है कि उसमें ये बुराई पाई जाती है। ये पैगाम उसके लिए है जो माँ समझती है कि वो अपनी बेटी को गलत रास्ते पर लगा रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, या अल्लाह पाक हमसे जितने भी गुनाह हुए हैं हमें उन गुनाहों की सज़ा मत दे। मेरे दोस्तों, मेरे सब दोस्तों को जहन्नुम से बचा और जन्नत में लेकर जा। मेरे दोस्तों, जन्नत ही हमारा असल घर है, जहन्नुम हमारा घर नहीं है। जहन्नुम तो उन लोगों का घर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते, जो हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत आमना और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत पर अमल नहीं करते। मेरे दोस्तों, हमें सुन्नत पर अमल करना चाहिए, ना कि हम लोग अंग्रेज़ों के पीछे लगें। मेरे दोस्तों, हमें सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए कि आज के बाद हम लोग ये काम नहीं करेंगे, ये गुनाह का काम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, अब मुकम्मल हिजाब करें। हम लोगों की पहचान ही हमारा हिजाब है, और मुसलमानों की पहचान ही उनका इस्लाम है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान किस बुनियाद पर रखा गया है? पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के की नहीं तो इस कलमे की लाज रख लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाज रख लो। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को बुरी नज़र से और बुरी सोहबत से बचाए।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.